السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تنگ دست اور مقروض کو مہلت دینے کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے۔ تنگ دست مقروض کو قرض ادا کرنے میں مہلت دینا یا اس کے قرض میں کمی کر دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، مگر افسوس جذبہ خیر خواہی نہ ہونے کے سبب ہم اس آسان عمل سے بھی ثواب کمانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیں اس نیک کام کے چند فضائل و فوائد ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے ہمیں بھی عمل کا جذبہ نصیب ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یعنی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا غریب ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرض معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب ہے۔ اب پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں گے۔ اس حوالے سے پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اس کے لیے ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے روزانہ اتنا ہی مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز اس قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز میں اس قرض سے 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ چنانچہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی مقدار کے برابر مال صدقہ کرنے کا ثواب تو قرض کی ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے ہے۔ جب ادائیگی کا وقت ہو جائے پھر اس نے قرض ادا کر دیا یعنی مہلت اس کو دے دی، اسے روزانہ اتنا ہی مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری فضیلت برکتیں قرض کی مہلت دینے میں ہے کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ پاک اس پر دنیا آخرت میں آسانی فرماتا ہے، اور تنگ دست مقروض پر نرمی و آسانی کرنے سے دعائیں قبول اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور پریشانیاں دور ہوں تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے، اب اس کے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اور واقعی میں اس کی آمدنی کم ہوتی ہے اور کسی مجبوری کے تحت وہ آپ سے قرض لیتا ہے اور بتا کے لیتا ہے کہ میں فلاں چیز میں مجھے لگانا ہے، اور اب اس کی آمدنی اتنی ہے نہیں کہ وہ فوراً ادا کر سکے، تو اس کو مہلت دینے میں یہ فضیلت برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ اس کو جو ہے بالکل معاف کر دیں یا کچھ حصہ معاف کر دیں، یا مہلت اتنی دیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو قرض لیتے ہی دبانے کے لیے کہ قرض لے لو اور اس کو دبا دو اور پھر اس کو دینا نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی جو ہے نا وہ نہیں دیتے، تو ایسے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے سختی سے لیا جائے، کسی کو بیچ میں استعمال بھی کر کے جو ہے نا اس سے نکلوایا جائے، کیونکہ اس کے پاس تو موجود ہے، وہ دے نہیں رہا، تو اس صورت میں سختی میں کوئی بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔